بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی۔ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا ذاتی معالج سے فوری معائنے کا مطالبہ، کہا بانی کے مطابق اکتوبر تک دونوں آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی، اس کے بعد دھندلا نظر آنے لگا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کئی بار اطلاع دی لیکن کسی نے سنجیدہ نہ لیا، آئی ڈراپ دیتے رہے۔ ایک دن دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ پیمز کے ڈاکٹر نے آنکھ میں خون کے لوتھڑے کی تشخیص کی۔ گرمیوں میں 3 بار فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ 2 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق سردیوں میں ایک چھوٹا ہیٹر ملا، گرمیوں میں ایک کول باکس مہیا کیا گیا جو ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتا۔ محدود ورزش کے آلات اور کھلی جگہ دستیاب ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا 16 فروری سے پہلے آنکھ کا معائنہ کرانے کا حکم دے دیا۔ فیملی ممبر کی موجودگی میں میڈیکل کرانے کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالت اور فراہم کردہ سہولتوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں حفاظتی اقدامات اور کھانے پینے کی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی یقین دلایا کہ ڈاکٹرز کہیں گے تو کتابیں بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا، مجھے 100 سے زائد فون کالز اور میسیجز آئے لیکن کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ رپورٹ عدالت کی امانت ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہے، دھرنا کل ہوگا، مطالبات کل ہم رکھیں گے اور وہ مطالبات ماننے تک اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کا آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں دھرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے صحت کے معاملے پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام اراکین کو آج پارلیمنٹ کے سامنے پہنچنے کا کہا گیا۔ خیبر پختونخوا کے تمام اراکین اسمبلی کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ بانی کی اسپتال منتقلی تک دھرنا جاری رکھیں۔ حکومت نے جان بوجھ کر بانی کی بینائی ختم کر دی۔ حکومت کی طرف سے مجرمانہ غفلت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے صحافیوں کے سوال پر کہا، میں اگر نہ ملا تو تم لوگ ڈرامہ بناؤ گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے 4 ماہ سے ان کو شکایت تھی، علاج نہیں کیا گیا۔ 2 دسمبر کو ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ جب عظمیٰ خان صاحبہ باہر آئیں تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ عظمیٰ خان نے 2 دسمبر کو ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا تھا بھائی ٹھیک ہیں، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اگر 4 ماہ سے علاج نہیں ہوا ہے تو یہ سنجیدہ بات ہے۔ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ اور علاج کیا۔ معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ میں ذاتی معالج کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ذاتی معالج کو پینل میں ڈالنے سے متعلق سپریم کورٹ حکم کرے تو عمل کریں گے۔ کسی کی صحت پر سیاست کرنا جرم ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت حکومت کی ترجیح ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ بار بار عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے، 15% ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کرمنل ایکٹ ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ بانی کی آنکھ کا مسئلہ سنگین حد تک لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غیر انسانی رویہ بڑھتا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی حالت بہت خراب ہو چکی، بار بار جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ بانی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے، ہمارے پاس آپشنز ہیں جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں، جیل انتظامیہ کو معلوم تھا بانی پی ٹی آئی کی طبیعت خراب ہے، جان بوجھ کر انتظار کیا گیا کہ بینائی چلی جائے۔
बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। जनजी इनकलाब के बाद पहला इंतखाब, इब्तदाई नताइज सामने आना शुरू हो गए। गैर सरकारी नताइज में BNP को वाज़ेह बढ़तरी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 91 नशिस्तों में से 72 पर BNP कामयाब हुई। 16 जमात इस्लामी के इत्तेहाद को मिली। पोलिंग के दौरान अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब वोट कास्ट करने आए। पोलिंग स्टेशन से बाहर कतारें लगी रही। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस कहते हैं अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में इंतखाबात से नई बांग्लादेश का आगाज हो गया। पोलिंग के दौरान कुछ इलाकों में तसादुम और धांधली की आवाजें भी आईं। राजशाही में BNP रहनुमा ने खातून आज़ाद उम्मीदवार पर तशद्दुद किया। ढाका में BNP के हामियों ने तलबा तहरीक के उम्मीदवार पर हमला किया। यावा न्यूज़ की टीम ढाका से रख रही है हर लम्हा बाखबर। इब्तदाई नताइज में जमात को बरतरी के आसार हैं। बड़े पैमाने पर मुदाखलत ना हुई तो नताइज कबूल करेंगे। कबल इस वक्त तबसरा मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी शफीक रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन और अवाम ने मिलकर अच्छा इंतखाब कराया। इख्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। वोट की ताकत से मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। वोट सिर्फ हक नहीं, शहीदों की अमानत है। BNP के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा हुकूमत बनते ही पहले रोज से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आम आदमी खुद को महफूज महसूस करे, ऐसे इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गज़ा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। PP नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, शहरी रहमान और दीगर शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी उनके हमरा होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। मेरी पैदाइश मियाँ वाली की नहीं, लेकिन मेरा दिल मियाँ वाली में। आज मियाँ वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। अब आपको किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा वो दिन चले गए जब आपसे वोट लेकर कोई पूछता नहीं था। मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब पर हुकूमत की, लेकिन एक भी तरक्की का निशान नजर नहीं आया। पंजाब माओं, बहनों और बेटियों के लिए महफूज सूबा है। अब पंजाब पुलिस किसी को ओए कहकर नहीं, साहब या सर कहकर बुलाती है। पाकिस्तान ने दूसरा मुकामी साख्ता सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR ने बताया पाकिस्तान का EO2 सैटेलाइट चीन से कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया। स्पार्को ने चीन के योंगयांग से सेंटर से अहम संग मिल अबूर किया। सैटेलाइट मनसूबा बंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डाटा फराम करेगा। जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सैटेलाइट गवर्नेंस, आफात से बचाव और स्ट्रैटेजिक मनसूबा बंदी में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान में मुकामी EO2 सैटेलाइट की तैयारी खुद इन्हिसारी की तरफ बड़ा कदम है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की सैटेलाइट के कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के 13 टाउन भी मेरे अपने, KMC भी मेरी है, सिंध हुकूमत भी मेरी है। हम मिलकर काम करेंगे। बाकी जो 9 मुनाफिकों के हैं ना, उनको बोलें कि वो स्पीड पकड़े, काम करें। आपको शारा फैसल पे जो रस्तों के बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी नईम रहमान साहब नजर आते हैं।
کراچی میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور KMC مل کر کام کر رہی ہے. 9 منافقوں کے ٹاؤن والے بھی سپیڈ پکڑیں. میئر مرتضی وہاب کے طنز احوال. کہا حافظ نعیم الرحمان کی UC میں بھی سڑک KMC نے بنائی. حافظ نعیم نے مرتضی وہاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا اشارہ دے دیا. کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کو جلد حتمی شکل دی جائے گی. کراچی کے حقوق کے لیے 14 فروری کا دھرنا بھرپور ہوگا. کراچی کے مسائل جارحانہ انداز میں حل کرنے کا وقت آ گیا. فیصل بوڈا صاحب کے کسی بیان کا جواب نہیں دینا چاہیے. 1 سال بعد بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے. اگر اس شہر کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا جو عوام میں سے. 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے شہر بہتر بنانا ہے تو اپنوں میں سے نمائندے منتخب کریں. فیصل بابڈا کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا. دعا ہے ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت کو عبرتناک شکست دیں. گورنر سندھ سے UAE کے وفد کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مزید مستحکم ہو رہی ہیں. وفد نے کہا گورنر انیشیٹو کے تحت IT کے جدید کورسز کی مفت تعلیم قابل تحسین اقدام ہے. پاکستان کے اندر سولر کا حجم 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کا ہے. 6,000 میگا واٹ ایسے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے اوپر ہیں. یہ ریگولیشنز کا اثر ان 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ اس سے اس ریگولیشن کا تعلق ہے. عام صارفین کی بجلی 2.5 روپے مہنگی ہو رہی ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں اس وقت سولر سے 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. نیپرا ریگولیشن صرف 7,000 نیٹ میٹنگ والوں پر اثر ہوگا. باقی 14,000 سولر صارفین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سولرائزیشن کی وجہ سے قومی گرڈ میں عدم استحکام آیا. فکس چارجز کے باوجود بجلی سستی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر کی ملاقات. اسلام آباد اور کوئٹہ میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. مائننگ، منرلز اور توانائی شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. سرمایہ کاروں کو پاکستان میں محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا. امریکی معاون وزیر نے کہا امریکہ ہمیشہ پاکستان سے تعلقات کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو گھر میں گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی. ISPI کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اس وقت CMH میں زیر علاج ہیں. پاکستان کے پہلے سکھ آفیسر ہرچرن سنگھ کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے ہرچرن سنگھ FC کالج لاہور سے FSC کے بعد ملٹری اکیڈمی کاکول کا حصہ بنی. 27 اکتوبر 2007 میں پاک فوج کے پہلے سکھ کمیشنڈ آفیسر بنی. تعلق 12 بلوچ ریجمنٹ سے ہے. ہرچرن سنگھ کی عہدے پر ترقی پاک فوج میں اقلیتوں کے بلا امتیاز آگے بڑھنے کی زندہ مثال. پاکستانی فوج میں آفیسر بھرتی ہونے کے لیے مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں. Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change. Shelter is a basic right. When women have safe homes, access to assets and financial inclusion, the benefits extend well beyond the household. خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی اور سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں. خاتون اول آسوہ بھٹو زرداری کا ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم سے خطاب. کہا محفوظ رہائش کے فوائد خاص طور پر خواتین اور بچوں تک پہنچنا ضروری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 21 لاکھ مکانات کی تعمیر نو کے لیے $2 ارب کی ضرورت تھی. عالمی بینک، ایشیائی اور اسلامی ترقیاتی بینک کے تعاون سے اب تک 8 لاکھ مکانات تعمیر کیے جا چکے. محکمہ موسمیات نے کراچی میں رمضان المبارک کے آغاز میں بارش کی نوید سنا دی. ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے رمضان کے آغاز پر مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا. سسٹم کے زیر اثر کراچی میں بارش کا امکان ہے.
ابتدائی 20 روزوں میں موسم معتدل رہے گا. رمضان کے آخری ایام میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے. ورلڈ کرکٹ میں اٹلی کی دھماکے دار انٹری. T20 ورلڈ کپ میں اپنے سے تجربے کار نیپال کو 10 وکٹ سے پچھاڑ دیا. ممبئی میں 124 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں بغیر کسی وکٹ کے حاصل کیا. بھائیوں کے اوپننگ جوڑی انتھونی موساکا نے 62 اور جسٹن موساکا نے 60 رنز کی اننگ کھیلی. پہلے میچ میں سری لنکا نے عمان کو 105 رنز کے بھاری مارجن سے پچھاڑا. عمان کا ٹیم 226 رنز کے طاقوں میں 120 رنز بنا سکی. تیسرے میچ میں بھارت نے نمیبیا کو 93 رن سے ہرا دیا. 210 رنز کے طاقوں میں نمیبیا کی ٹیم 116 رنز بنا سکی. عثمان طارق مجھے لگتا ہے ہمارے لیے کچھ کرے گا. مجھے لگتا ہے شاہین شاہ آفریدی اس میچ میں بالکل آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گا. انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہے, ہم ڈپینڈ ہی ابرار اور عثمان طارق پہ کریں گے. یہ دونوں تھریٹ ہے انڈین بیٹرز کے لیے. بھارت کے خلاف میچ میں شاہین آفریدی مختلف نظر آئیں گے. عثمان طارق سے بھی اچھی بولنگ کی توقع ہے. سابق کرکٹر باسط علی کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا بابر اور رضوان سے اوپننگ کرانے والے بے وقوف تھے. کامران اکمل نے کہا میچ جیتنے کے لیے بابر اعظم اور صاحبزادہ فرحان کو پرفارم کرنا ہوگا. ابرار اور عثمان میچ جتوا سکتے ہیں. پروگرام میں مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا محمد رضوان کا. اداکارہ ہیرا سمرو بنی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. عادی نے برجستہ چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیری.